یہ کہانی صرف ایک تاج کی نہیں، یہ کہانی ہے ایک غدار خاندان کی جس نے امت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، جس نے خلافت اسلامیہ کو گرا کر اسلامی اتحاد کو مٹا دیا۔ آج ہم بتائیں گے کیسے ایک آدمی اور اس کے بیٹوں نے امت کا سودا کیا اور کیسے۔ جارڈن کی تاج پوشی دراصل امت کی تباہی کی داستان ہے، کیونکہ یہ اتہاس نہیں، ایک زخم ہے۔ یہ صرف تاج نہیں، یہ امت کے خون سے سینچا گیا وہ کانٹا ہے جو آج بھی ہر فلسطینی بچے کی چیخ میں سنائی دیتا ہے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے کیونکہ یہ وہ سچ ہے جو کتابوں میں دبا دیا گیا تھا۔ دوستوں، جب بھی دنیا میں فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے پر بات ہوتی ہے، جب بھی کوئی یہ پوچھتا ہے کہ الاقصی مسجد پر یہودیوں کا قبضہ کیسے ہوا، تو پیچھے سے ایک نام بار بار گونجتا ہے: ہاشمی خاندان، جارڈن اور اس کے بادشاہ کنگ عبداللہ۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ جارڈن بنا کیسے؟ اس کا وجود کیسے سامنے آیا اور اس کے پیچھے کس کی غداری اور کس کی بغاوت چھپی ہوئی ہے؟ اس پورے قصے کی جڑیں اس وقت میں جاتی ہیں جب اسلامی امت کی اتحاد اور طاقت کی علامت سلطنت عثمانیہ دم توڑ رہی تھی اور اسے گرانے کے لیے غیر مسلم طاقتیں ہر مورچے سے حملہ کر رہی تھیں۔ ان حملوں میں سب سے بڑا حملہ وہ تھا جو بھیتر سے کیا گیا، اور اس حملے کا نام تھا عرب ریوالٹ، جسے انجام دیا ایک مسلمان نے جس کا نام شریف حسین تھا۔ شریف حسین مکہ کا غدار جو اس وقت مکہ کا امیر تھا، اسے اسلام کی سب سے پوتر سرزمین کی نگہبانی کا شرف حاصل تھا، مگر اس کے دل میں امت کی خدمت کی بجائے تاج اور تخت کی ہوس بھری تھی۔ برٹش سامراجیہ کو ایسے ہی کسی مہرے کی تلاش تھی اور انہیں مل گیا شریف حسین۔ دوستوں، 1916 میں برٹشوں نے شریف حسین سے وعدہ کیا کہ اگر تم عثمانی خلافت کے خلاف بغاوت کرو تو ہم تمہیں عرب کا سب سے بڑا بادشاہ بنا دیں گے۔ شریف حسین اس جھانسے میں آ گیا۔ اس نے اسلامی خلافت کے خلاف تلوار اٹھائی۔ اس تلوار میں مسلمانوں کا خون بہایا گیا، اور اصل میں وہ تلوار انگریزوں کی تھی۔ پیسہ، ہتھیار، لشکر اور یوجنا سب کچھ برٹشوں کا تھا۔ شریف حسین بس اس کا چہرہ تھا۔ اس بغاوت کے لیے برٹین اور فرانس نے مل کر ایک گپت سمجھوتا بھی کیا تھا، سائکس پیکاٹ ایگریمنٹ، جس کے تحت انہوں نے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ مسلمانوں کی زمینوں کو کیسے بانٹا جائے گا۔ جب خلافت گر گئی تو شریف حسین کو اس کا انعام نہیں ملا، بلکہ صرف دھوکہ ملا۔ برٹشوں نے اسے توجہ دینا بند کر دیا۔ اس کے بیٹے فیصل کو تھوڑے وقت کے لیے سیریا کی گدی دے دی گئی، لیکن فرانس نے اسے وہاں سے نکال باہر کیا۔ بعد میں اسے عراق کا شاسک بنایا گیا، کنگ فیصل آف عراق۔ وہیں دوسرے بیٹے عبداللہ کو ٹرانس جارڈن کی حکومت ملی، یعنی آج کا جارڈن۔ لوگ آج تک شریف حسین کو اسلام کا سب سے بڑا غدار کہتے ہیں۔ اس نے نہ صرف اسلامی خلافت کے خلاف بغاوت کی، بلکہ امت کو غیر مسلم طاقتوں کے سامنے ننگا چھوڑ دیا۔ عبداللہ، شریف حسین کا بیٹا جو جارڈن کا پہلا بادشاہ بنا، وہ کسی اسلامی جنگ، امت کی خدمت یا علم کی وجہ سے نہیں بنا تھا۔ وہ بنا تھا ایک غدار کے بیٹے کے ناطے اور انگریزوں کی وفاداری کے انعام کے طور پر۔ 1921 میں برٹش مینڈیٹ کے تحت اسے ٹرانس جارڈن کا گورنر بنایا گیا، اور 1946 میں اسے کنگ کا تاج پہنایا گیا۔ کیا اس نے کبھی امت کے لیے کوئی قربانی دی تھی؟ کیا اس نے کبھی کسی کافر طاقت سے لڑائی لڑی تھی؟ کیا یہ کبھی اسلامی تہذیب کا علمبردار بنا تھا؟ نہیں، یہ صرف انگریزوں کا مہرا تھا، اور اس کی بیوی تھی مس سوجین، ایک عیسائی عورت جو اس کے گھر میں عیسائی تعلیم، طور طریقوں اور کلچر کو لے کر آئی۔ عبداللہ کے بعد اس کا بیٹا کنگ حسین بن طلال جارڈن کا بادشاہ بنا۔ یہ 1952 سے لے کر 1999 تک 47 سال تک حکومت کرتا رہا۔ اس دور میں اسرائیل بن چکا تھا، امریکہ اسلامی ملکوں کو ایک ایک کر جھکا رہا تھا، اور جارڈن اس کے سب سے بڑے وفاداروں میں تھا۔ کنگ حسین نے فلسطینی مجاہدینوں کو بار بار کچلا، یہاں تک کہ 1970 میں بلیک سپٹمبر نامی آپریشن میں ہزاروں فلسطینی شہید کر دیے۔ کنگ حسین نے 2 غیر مسلم عورتوں سے نکاح کیا، اینٹوائنیٹ ایوریل گارڈنر برٹش اور لیزا حلابی امریکی۔ انہوں نے نام بدل کر ظاہرہ طور پر اسلام قبول کیا، مگر ان کی تہذیب، پہناوا اور سوچ اسلامی نہیں تھی۔ دراصل یہی عورتیں جارڈن کے تاج کی اصل ملکائیں تھیں۔ اب آیا موجودہ بادشاہ کنگ عبداللہ، شریف حسین کا پڑ پوتا۔ یہ شخص لندن اور امریکہ میں پلا۔
وہیں کی تعلیم لی اور آج بھی ان کی زبان اور کلچر میں رچا بسا ہے۔ یہ خود کو الاقصی مسجد کا سرپرست کہتا ہے، مگر جب اسرائیلی فوج مسجد میں گھس کر بے ادبی کرتی ہے تو یہ خاموش رہتا ہے۔ مسلمانوں کو دکھانے کے لیے دھارمک چہرہ اوڑھ لیتا ہے، لیکن اصل میں یہ امریکی اور یہودی طاقتوں کا ایجنٹ ہے۔ جب کوئی مسلم ملک اسرائیل کو جواب دیتا ہے تو جارڈن کی رائل ایئر فورس سب سے پہلے اس جوابی حملے کو روکتی ہے۔ اس سے صاف ہے کہ جارڈن کی حکومت اسلام کے لیے نہیں بلکہ یہودی ایجنڈے کی خدمت کے لیے بنی ہے۔ شریف حسین سے لے کر عبداللہ، پھر کنگ حسین اور اب کنگ عبداللہ، یہ چاروں امت کی تباہی کی زنجیر ہیں۔ ان کی حکومتیں امت کی اتحاد کے خلاف بنی، ان کا تاج امت کے خون سے رنگا ہوا ہے۔ انہوں نے اسلام نہیں انگریزوں کو چنا، خلافت نہیں بادشاہت چنی، اور امت نہیں امریکہ اور یہودیوں کی وفاداری چنی۔ آج جب بھی الاقصی مسجد پر حملہ ہوتا ہے، جب بھی فلسطین کا بچہ شہید ہوتا ہے، جب بھی اسلامی ملکوں کی سرحدیں توڑی جاتی ہیں، تو یاد رکھیے اس تباہی کی نیو جارڈن کے تخت پر بیٹھے ان غداروں نے رکھی تھی۔ شریف حسین، عبداللہ، کنگ حسین اور اب کنگ عبداللہ، یہ چار نام نہیں، امت کی تباہی کا سلسلہ ہیں۔ یہ تاج پر بیٹھے رہے اور امت لٹتی رہی، یہ مسکراتے رہے اور فلسطین جلتا رہا، یہ ہاتھ ملاتے رہے اور اسرائیل مسجدوں کو رونتا رہا۔ یاد رکھو، دشمن باہر سے آ کر نقصان نہیں کرتا، اصل خطرہ تو تب ہوتا ہے جب کوئی اپنا ہی غدار بن جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو آنکھیں کھولنے والا لگا ہو تو شیئر کریں، اس ویڈیو کو ہر اس شخص تک پہنچائیں جو آج بھی تاج اور تخت کے دھوکے میں ہے۔ اور یاد رکھیں، تاریخ کو جاننا فرض ہے، کیونکہ جو اپنی تاریخ نہیں جانتا وہ دوبارہ غلام بنتا ہے۔ اگر آپ کو یہ داستان دل سے لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک پہنچے۔ اگلی دفعہ پھر ایک نئی روحانی داستان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے سلام اور دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔